آج میں آپ کو ایک ایسے جہاز کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو اپنے غائب ہونے کے 37 سال بعد دوبارہ رونما ہوا۔ جولائی 1955 نیو یارک کی ایک فلائٹ 57 مسافروں کو لے کر میامی کے لیے روانہ ہوئی۔ اپنی پرواز کے تھوڑی دیر بعد اس جہاز سے ہر رابطہ منقطع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ریڈار سے بھی غائب ہو گیا اور اپنی منزل پر بھی نہیں پہنچ سکا۔ انتظامیہ کی ہر قسم کی تحقیقات کے باوجود اس جہاز کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، جیسے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہو۔ بالآخر اس طیارے کو لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ حیرت انگیز بات تو تب ہوئی جب 37 سال بعد 1952 کو جنوبی امریکہ کے شہر وینزویلا کے ایئرپورٹ پر ایک نامعلوم طیارہ نمودار ہوا۔ ایئرپورٹ کی انتظامیہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کسی بھی ریڈار نے اس طیارے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ جلد ہی انتظامیہ نے اس جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کافی دیر بعد جب اس طیارے کے پائلٹ سے رابطہ قائم ہوا تو اس طیارے کے پائلٹ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی کہ ہم کہاں ہیں؟ وہ بہت ڈرا سہما ہوا معلوم ہوتا تھا، اور جب انتظامیہ نے اسے یہ بتایا کہ وہ اس وقت وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں ہیں تو وہ خاموش ہو گیا۔ طیارہ چونکہ وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں تھا تو انتظامیہ اس سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی رابطہ بحال ہوا تو اس طیارے کے پائلٹ نے جو بتایا اس کو سن کر ساری انتظامیہ شوق رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس فلائٹ نے نیو یارک سے میامی کی طرف جا رہی تھی اور اس میں حملے کے 4 افراد کے علاوہ 57 مسافر بھی سوار ہیں، اور انہوں نے 2 جولائی 1955 کو 9:50 پر اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ اس کے بعد حیرت کا جھٹکا لگنے کی باری اس پائلٹ کی تھی جب اس کو بتایا گیا کہ آج اکتوبر 1992 ہے اور یہ جنوبی امریکہ کا شہر وینزویلا ہے۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ پائلٹ خاموش ہو گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے اجازت ملتے ہی اس طیارے کو ایئرپورٹ کے رن وے پہ اتار لیا گیا۔ جب اس پراسرار طیارے کا پائلٹ اپنا جہاز اتار رہا تھا تو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ جیمی، یہ سب بہت حیرت انگیز ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہوگا۔ پائلٹ کے الفاظ واضح طور پر ایئرپورٹ انتظامیہ کو سنائی دیے۔ دوستو، اس کے بعد دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ برابر پائلٹ کا حوصلہ بڑھاتی رہی، مگر شاید اس طیارے کے پائلٹ کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ تبھی تو جب لینڈ کرو کی گاڑیاں طیارے کی طرف بڑھیں تو پائلٹ نے کاکپٹ کی کھڑکی کھول کر انہیں دور رہنے کے اشارے کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی تھی جسے وہ ہلا ہلا کر لینڈ کرو کو اپنے قریب نہ آنے کے اشارے کر رہا تھا۔ لینڈ کرو کے عملے کو طیارے میں موجود مسافروں کے اس ڈرے سہمے چہرے بھی نظر آ رہے تھے۔ اسی اثنا میں اس طیارے نے اچانک اڑان بھری اور پھر سے فضا میں غائب ہو گیا۔ تو دوستو، وینزویلا ایئرپورٹ کی انتظامیہ اور لینڈ کرو کے عملے کی ناقابل تردید گواہی اور کنٹرول روم سے پائلٹ کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی ریکارڈنگ سے یہ بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ طیارہ وہاں آیا تھا، اور ایک ثبوت تو خود اس طیارے کا پائلٹ وہاں چھوڑ گیا تھا۔ 1955 کا ہاتھ سے بنا ہوا کیلنڈر جو شاید اس فائل میں سے تب گرا تھا جب پائلٹ اسے ہلا کر انہیں دور رہنے کے اشارے کر رہا تھا۔ دوستو، آج 22 سال گزر جانے کے باوجود اس پراسرار طیارے کا کچھ بھی پتہ نہ چلایا جا سکتا کہ وہ کہاں سے نمودار ہوا تھا اور کہاں رپوش ہو گیا۔ دوستو، آج 22 سال گزر جانے کے باوجود اس پراسرار طیارے کا کچھ بھی پتہ نہ چلایا جا سکا کہ وہ کہاں سے نمودار ہوا تھا اور کہاں رپوش ہو گیا۔ اکثریت کا خیال ہے کہ وہ یقیناً کہیں گر کر تباہ ہو گیا ہوگا، مگر تحقیقات کے باوجود اس کے گرنے اور مسافروں کی ہلاکت کی کوئی بھی شواہد نہیں مل سکی، اور یہ معمہ ہمیشہ کے لیے ایک معمہ ہی بن گیا اور اس جہاز کو ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا۔ دوستو، 1972 میں دوبارہ ہی ایسا ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک طیارہ برفانی چٹانوں سے ٹکرا کر غائب ہو گیا، لیکن برفیلی چٹانیں زیادہ ہونے کے سبب اس کا کچھ حصہ بچ گیا۔ کچھ مسافروں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اتنے بڑے حادثے کے باوجود بچ گئے، جن کی تعداد تقریباً 29 تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ہلاک شدہ مسافروں کو برف میں دفن کیا۔ تو دوستو،
حادثے سے بچنے کے باوجود ان کی پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو دوستو، حادثے سے بچنے کے بعد ان کی پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا تھا۔ 20 فٹ گہری برف میں وہ خوراک کہاں تلاش کرتے؟ 3 دن کے جان لیوا انتظار کے بعد جب کوئی امداد نہ آئی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ دوستو، کہتے ہیں جب انسان کی جان پر بن آئے تو وہ ایسا بھی کر گزرتا ہے جس کے بارے میں وہ تصور نہ کر سکتا ہو۔ ان مسافروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے اپنے ہلاک شدہ مسافروں کو برف سے نکال کر ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، پورے 72 دن وہ شدید برفانی موسم، بیماری، کمزوری سے لڑتے ہوئے 29 میں سے 13 اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ باقی 16 میں سے 2 بہادر نوجوان ہمت کر کے 20,000 فٹ سے اونچا پہاڑ اس حالت میں عبور کر کے آخرکار نزدیکی قصبے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ 24 دسمبر 1972 کو اس طیارے کے خوش نصیب مسافر اپنے گھروں کو واپس